حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں اپنے جسم کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کرنا ہے، جسم کے ساتھ بھی انصاف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابہ آئے جو قسمیں کھا رہے تھے حضور کی عبادت کو دیکھ کر۔ ایک صحابی نے کہا میں رات برات سے نہیں سوؤں گا، عبادت ہی کروں گا۔ ایک نے کہا میں کنٹینیو روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں آج سے کبھی کسی عورت کو چھوؤں گا نہیں، میری بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کون کون ہے جو تمہیں اس طرح کی قسمیں کھا رہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے ہم نے اس طرح کہا، جب آپ معصوم ہو کر رات بھر عبادت کرتے ہیں تو ہم تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان علیک جسمک لجسمک حق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تھوڑی رات اور اپنے جسم کو آرام بھی دو، اور اگر تم نے اس کو جلا کر اس کو تکلیف میں ڈال کر کے رکھا تو پھر یہ جسم بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے۔ ہاں ہمیں انصاف اسلام نے یہ سکھایا اپنے جسم کے ساتھ، یہاں تک بھی انصاف ہے۔ جو چیزیں تمہارے جسم کی ضروریات تھیں اس کو روک نہیں سکتے، تو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں ہلاکت کیا، اپنی گٹکا کھا 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 کر کے پورا منہ سڑ گیا۔ یاد رکھنا تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں کچھ بھی کر لوں۔ قیامت کے دن تمہاری یہ جبڑے تمہارے خلاف بولیں گے کہ مولا اس نے تیری نافرمانی میں مجھے جلا کر خاک کر دیا۔ کسی بھی چیز کی لمٹ ہے، میں تو گٹکے کی بات کر رہا ہوں، کھانا ہی صحیح، چلو گٹکا چھوڑو، حلال کھانا ہی، چاول ہی اتنا کھایا کہ پیٹ پھٹ گیا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نے اپنے جسم پر ظلم کیا، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا۔ آپ دیکھ رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کیا شکایت لے کر کے آئے؟ میرا اونٹ بدک گیا ہے۔ اونٹ جب سرکش ہوتا ہے نا جلدی قابو میں نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا۔ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو واقعی وہ اونٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، صحابہ ڈر گئے۔ جب اونٹ سرکش ہوتا ہے تو انسان کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، بہت سخت ہو جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا سب ہٹ جاؤ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ حضور آگے چلنے لگے، صحابہ ڈر گئے کہ اونٹ سرکش ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے وہ سرکش اونٹ کے سامنے تک آ گئے، صحابہ پیچھے سے ڈر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جانور مجھے ایذا نہیں دیتا، اللہ کے نبیوں کو جانور ایذا نہیں دیتے۔ اب قریب آئے تو وہ اونٹ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس اپنا سر جھکا دیا اور اپنا منہ چپڑ 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 ہلاتے ہوئے حضور کے کانوں میں کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، اس کے بعد بلایا اونٹ کے مالک کو، صحابی تھے، کہا کہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، اس کو کھانا کم دیتا ہے، تیری ناانصافی کی شکایت کر رہا ہے۔ تو آج سے یہ عہد کر میرے پاس کہ اس سے اتنا ہی کام لے گا جتنا اس کو کھلاتا ہے، یا اگر کام زیادہ لیا تو کھانا بھی زیادہ دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو انہوں نے اختیار کیا، قبول کیا، کہا کہ ہاں مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں اسے کم دیتا تھا اور کام زیادہ لیتا تھا، آج میں توبہ کرتا ہوں میرے آقا، میں انصاف پورا کروں گا۔ اتنا کہا اس صحابی نے، وہ اونٹ خود چل کر کے اس صحابی کے پاس گیا۔ اسلام تو انصاف جانوروں کے ساتھ بھی سکھایا ہے۔ میرے عزیزو، مومن وہ ہے جو انصاف کے ترازو پر پورا اترے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ انصاف خالی کورٹ کچہری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بکی ہوئی چیزیں ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم خود اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ انصاف کرنا سیکھو کہ میں عدل کروں اپنے جسم کے ساتھ، میری عبادتوں کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ۔ اب ایک اور سب سے بڑی ناانصافی میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ آپ صبح مجھے کھانا دیے، دوپہر میں کھانا دیے، رات میں کھانا دیے، پیسے بھی دیے، گھر بھی دیا، سب چیزیں دی۔
दूसरे दिन आपने कहा कि आइए थोड़ा सा काम है, मैं कहा नहीं आता तुम्हारे पास। आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा एहसान फरामोश आदमी है, इसको इतना खिलाया भी, घर भी दिया, पैसे भी दिया, आज एक बार बुलाया आया नहीं, इसको क्या कहेंगे? एहसान फरामोश। अल्लाह हमें एहसान फरामोश ना बनाए। लेकिन मेरे अजीजों, अपने अंदर उतर करके सोचो, जो मौला तुम्हें माँ के पेट से अब तक तुम्हारी तरबियत और परवरिश फरमा रहा है, तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही उसने माँ के सीने में तुम्हारे लिए दूध रख दिया था, तुम्हारा रिस्क पहले उसने बनाया, तुम्हारे आने से पहले। हम तो अपने घर आने वाले मेहमान के घर में आने के बाद खाना पकाते हैं। हमारे पैदा होने से 3 माह पहले ही, जब माँ का हमल 7वें महीने में आता है, दूध बनना शुरू हो जाता है। दुनिया में बच्चे के आने से 3 महीने पहले दूध का प्रोसेस शुरू हो गया। क्यों? नया मेहमान घर दुनिया में आ रहा है, इसके खाने का पहले से इंतजाम, जो हमारे रिस्क का 3 माह पहले ही इंतजाम करता है। और फिर जवानी आ गई, आज तक रब तबारक व तआला ने मुफ्त में अपनी कायनात की सांसें हमें अता की। अगर खरीद करके तुम्हें सांस लेना होता, पर डे 1 सिलेंडर जाता, तुम्हारा कितना खर्चा होता पता है? इसने तुम्हें मुफ्त अपने इनामात दिए, और फिर उसने आवाज लगाई हय्या अलस सलाह। बंदा कहता मैं नहीं आऊंगा। तुमने नाइंसाफी की, किसके साथ? अपने पैदा करने वाले के साथ। हकीकत है या नहीं? इंसाफ पर पूरे कायम हो जाओ, अपने साथ भी और अपने मौला के साथ भी। हक तो ये था कि मौला अगर चाहता तो यूं इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे मैंने तुझे जिस्म दिया है, मैं तेरे जिस्म के अंदर रूह चला रहा हूं। अल्लाह अगर चाहता तो ये हुक्म देता कि सारे इनामात मेरे यूज कर रहा है तू, 24 घंटे में 12 घंटे मेरी बारगाह में बैठ, 12 घंटे तू दुनिया में अपने काम काज कर। नहीं, रब ताला के अहकाम को अगर देखोगे, 24 घंटों में से उसने जो तुम्हें बुलाया है अपने दरबार में, वो कुल मिलाकर के 1 घंटा होता है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, सारी नमाजों के टाइम को काउंट करके देख लो, मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास सारी नमाजें। 24 घंटों में सारे इनामात देने वाले ने 23 घंटे तुम्हें दिए, और 1 घंटे की अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फरमाया मेरी इबादत करो। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी खुद हम अपने खालिक के साथ कर रहे हैं। क्या हम मोमिन हैं? कुरान का यही हुक्म में काफी है। मैंने पूरी आयत तिलावत नहीं की, सिर्फ इतनी आयत का इतना हिस्सा। अल्लाह फरमाता है कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर पूरे के पूरे उतर जाओ। शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए। अब आगे